أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے رسول سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے اس دعوت یا اس قرآن مجید فرقان حمید یا جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی، اس کے پہنچانے کے اندر آپ علیہ السلام نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ جب طوفان آندھی چل رہی تھی اور ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہو رہی، اس نے کہا آج جو بندہ بھی آیا ہے وہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ تو جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ علیہ السلام نے دعوت دی، تو اس نے کہا کہ آج میں نے سوچا تو یہ تھا لیکن آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح کوشش کی اور آخر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو ان سے پوچھا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے بیک رضا ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اس کو پہنچایا نہیں، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کہ جس یہ دعوت کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، تو اللہ جل شانہ فرمایا اللہ یعصمک من الناس، جن لوگوں سے حفاظت میں کروں گا آپ کی، یعنی اللہ جل شانہ حفاظت فرمائیں گے آپ کی لوگوں سے، لوگوں کی ریشہ دبانیوں سے، لوگوں کی دشمنیوں سے۔ بے شک اللہ جل شانہ ہدایت نہیں دیتا ہے کافر قوم کو۔ اللہ جل شانہ جو کافر جن کے دلوں کے اندر کفر رچ بس جائے اور اناد ہو، یہ بیماری ہو، ضد ہو، ہٹگرمی ہو، تو انہیں اللہ جل شانہ ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، کہ تم کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اصل چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم دعویٰ کرو کہ ہم اہل کتاب ہیں، کتاب والے سب ہوتے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اصل ہوتی۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم ہو جاؤ تورات کے اوپر یا انجیل کے اوپر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا الیکم، تمہاری طرف میں، ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، ان اس کے اوپر تم قائم ہو جاؤ۔ تو تورات کا دعویٰ کرتے ہو تو تورات کیا ہے، تورات کے اوپر تم عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی طریقے سے انجیل کا دعویٰ کرتے ہو تو انجیل کے اوپر کیوں نہیں؟ اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کے اوپر تو عمل کرو، اس کے اندر کیا کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا اس کے متعلق۔ تو اگر یہی بات ہم دیکھیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، آج اگر ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے صرف غلافوں کے اندر لپیٹ کے اوپر رکھ دیں، اس کو سمجھے نہیں، اس کے اوپر عمل نہ کریں، کہیں یہ تو 14 صدیاں پہلے کی کتاب ہے، آج یہ قابل عمل ہی نہیں ہے، تو کہیں پھر ہمارے لیے بھی ایسی بات نہ ہو کہ یا اہل القرآن، اہل قرآن، لستم علی شیء، تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم تقیم القرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اقامت نہیں کرتے، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے قرآن اور روز آخرت قیامت تک کے لیے ہے، تو آج ہم نے بھی کہیں چھوڑا ہوا تو نہیں ہے، ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر چھوڑنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کتنا اپنا قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر اس کے متعلق یہ بات مسلمانوں کے اوپر بھی آ سکتی ہے
پھر آگے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور البتہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کثیرا من ان میں سے اکثر ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کہ رب کا آپ کے رب کی جانب سے طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کے اندر، یعنی یہ جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن اس کی وجہ سے اور زیادہ یہ سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو زیادہ کر دیتے ہیں اس کے اندر کہ یہ بجائے اس کے قریب آنے کے اپنے لیے اور زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے ان کی اس عادت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کوئی اور بھی اگر یہ کرے گا کہ ضد نام گرمی کی وجہ سے اور دور ہو جائے گا تو یہ اور نقصان دہ بات ہے۔ تو فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ مایوس نہ ہوں علی القوم الکافرین، جو کافر قوم ہے، ان سے مایوس نہ ہوں، ان کی عادات سے، ان کی حرکات سے، ان کی یہ باتیں نہیں کرنی، لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں، اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے جو یہودی بن گئے اور جو صحابی بن گئے اور جو نصارہ عیسائی بن گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لے آیا اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فلا خوف علیہم، بس نہ ڈر ہے ان کے اوپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان دنیا کے اندر بھی کوئی ڈر نہیں اور آخرت میں غمگین نہیں ہوں گے جو بندہ بھی۔ اب اس کے لیے جو ایمان لے آیا، اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دور کے اندر اگر اس کی دو ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس دور کے اندر جو تورات کے اوپر ایمان لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اوپر اب جو لوگ تھے جو تورات کو چھوڑ کے انجیل کے اوپر ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا، تو وہ لوگ لے کر آئے، ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے اللہ کے اوپر، روز آخرت کے اوپر ہمارے صالح کرتے رہے، وہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے اوپر نہ ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، اس دور کے اندر آئے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو فلاں فلاں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، تو وہ ایمان والی ان کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہاں جو سکت ایمان لے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، یہودیت کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو چھوڑ دیا، صحابیت کو چھوڑ دیا، ان کے متعلق ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لقد اخذنا، البتہ تحقیق ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے ایک عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے، یعنی پہ رسول بھیجے، ان سے ہم نے میثاق لیا، معاہدہ لیا، ایک کے بعد ایک رسول انبیاء کرام کو ہم نے مبعوث فرمایا کہ کلما جاءہم رسول، اور جب کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس نے بما لا تهوى انفسهم، اس نے ان کو جو نہیں کہا کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو، جس نے رسول آیا، جب بھی کوئی رسول آیا اس نے یہ نہیں کہا انہیں کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو، اور اپنی خواہشات کی پیروی اب یہ کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، انہوں نے معاہدہ بھی لیا، ساری بات لی، اور جس نے انبیاء کرام آئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی رسول میں بھی نے بھی ان کو نہیں کہا، فریقاً کذبوا، انہوں نے کیا کیا، ایک گروہ جو ہے جھٹلانے لگا انبیاء کرام کو، وہ فریق یقتلون، اور کچھ گروہ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کیا۔ پھر ان کا تو وسیلہ یہ رہا ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیے، سارا کچھ ان کی طرف انبیاء کرام بھیجے، اور انہوں نے ان میں سے کسی نبی نے نہیں کہا کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ پھر فرمایا کہ اور وہ گمان کرتے ہیں یہ کہ نہ رہے فتنہ، اور وہ اس سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر انہوں نے رجوع کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ثم عموا، پھر کیا ہوا کہ پھر وہ اندھے ہو گئے اور پھر بہرے ہو گئے ان میں سے اکثر۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ جل شانہ کی ذات دیکھ رہی ہے جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر حساب لگایا جائے، دیکھا جائے تو ان کا کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے جب ان کے اوپر آزمائش آئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس آزمائش کے اندر یہ جب اللہ کی تعلیمات دی اس وقت فہموا، وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، انہوں نے ایسے کہ گویا نہ وہ دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر کرم فرمایا، ان کے اوپر جو ہے اپنی کرم نوازی فرمائی، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، لیکن کیا کہ اس کی بات تو چاہیے تھا کہ وہ حد کے اوپر آ جاتے، اللہ کی بات مانتے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا، پھر بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی تعلیمات کو۔ فرمایا ہم نے اکثر فرمایا اللہ جل شانہ ان کے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے پھر انہیں کی نصارہ کی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔
البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ اب عیسائیوں کے اندر 3 قسم کے عقائد پائے جاتے تھے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہی حقیقت کے اندر اللہ جو آسمان پہ وہی زمین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر وہ حلول کر کے آ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ ان کا ان کے متعلق فرمایا جاتا ہے کفر الذین قالوا، البتہ کفر کیا ہم لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ هو المسیح ابن مریم، کے مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کبھی وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے متعلق ان کا یہ دعویٰ تھا۔ پھر فرمایا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اور کہا عیسائیوں نے اے بنی اسرائیل، وقال مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، تم بندگی کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے وربکم، اور تمہارا رب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سے پہلے تمام انبیاء کرام نے یہی کہا، دوسری صورتوں کے اندر آتا ہے۔ تو انہوں نے یہی دعوت دی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک کون ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا اللہ جل شانہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبھی گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو فقاہت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا سخت اور اتنا بڑا گناہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شرک کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو جنت اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دی ہے اور اس کو اللہ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے کوئی بھی ظالموں کے لیے مددگار، اللہ کے یہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا جو ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کا کھا رہے ہیں، جس نے کائنات بنائی، جو چلا رہا ہے کائنات کا نظام، اس کی مانیں، اس کے احکامات کی پیروی کریں، اس سے چھوڑ کے جب دوسری طرف چلتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا، البتہ کفر کیا تحقیق ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی حضرت ایک اللہ کی ذات ہے، حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کے ایک اللہ بنتے ہیں۔ اس کو پر فرمایا جا رہا ہے کہ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ہم لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ تو وما من الہ، اور نہیں ہے الہ الا الہ واحد ہوگی، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ یہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ، ان کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ الہ ایک ہی، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ ہے، اما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے باز نہ ہے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ چھوئے گا ان لوگوں کو جن نے کفر کیا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے لوگوں کے لیے، اس وجہ سے کہ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھی بنا رہے ہیں، اس کے مطلب۔ پھر فرمایا أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ تو پھر جب انہوں نے توبہ کی ہے، توبون ہے اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور ان سے اللہ سے انہوں نے مدد طلب کی، استغفار طلب کیا، اللہ جل شانہ کی ذات غفور رحیم، معاف کرنے والی اور رحم کرے۔ کیا انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ابھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے استغفار نہیں کرتے؟ اگر اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، تو اللہ کی ذات کیا کرتی؟ انہیں معاف کر دیتی، جو کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غفار ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ ان سے جب گناہ ہو گیا تو توبہ کرتے، جب بھی بندے سے کہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں، من قبل، ان سے پہلے، الرسل، بہت سارے رسول گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اب جو لوگ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ الہ ہیں، اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ بھائی ان کی بات ساری جھوٹی ہے، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، باقی یہ جتنے دعوے ان کے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے جھوٹ ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ کان آیات السلام،
دونوں ہی، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاکلان، وہ کھاتے ہیں طعام، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ یہ کھانے پینے ایسی ساری چیز اللہ کی ذات پاک ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ کی ذات ان چیزوں سے، اولاد سے، ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اس سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کانا یاکل الانسان، انظر تو دیکھ کیف نبین، کیسے ہم بیان کرتے ہیں لہم الآیات، تمہارے ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر، پھر دیکھ انا یؤفکون، کہاں تو وہ بہ کے جاتے ہیں، کہاں تم بہ کے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، نشانیاں تو یہ دیکھو اللہ کی کیا صفات ہے اور یہ ان کی کیا صفات ہے، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، کیسی بات ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ قل اے میرا محبوب کہہ دیجیے تعبدون من دون اللہ، کیا تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ اوروں کی، ما لا یملک لہم، جو نہیں طاقت رکھتے ہیں لکم تمہیں ذرہ نقصان پہنچانے کی، ولا نفع، اور نہ ہی فائدہ دینے کی۔ کیا تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، نقصان کے اللہ کے محتاج ہیں، وہ تمہیں کیا نفع دیں گے؟ تو لہٰذا اس سے کہ جو نفع نقصان دے سکتا ہے، نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ جل شانہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، کہ تم غلو نہ کرو دین کے اندر، دین کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرو، دین کو جائز جو دین حقیقت کے اندر ہے اسی کو رہنے دو، اس کے اندر تبدیلی کرنا، اس کو بڑھانا چڑھانا، اور جو دین کے اندر باتیں نہیں ہیں نئی ایجاد کرنا، اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے الحاق کے خلاف رکھ کے اس کو بڑھاؤ چڑھاؤ رکھ، ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو اہواء قوم کی خواہشات کی، یہ لوگوں کی جو رسم و رواج ہیں، یہ ان کے اندر جو باتیں ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی جو من چاہی باتیں ہیں، ان کی اتباع نہ کرو۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میرے تو ابا و اجداد ایسا کرتے تھے، رسمیں بندہ بنا لے، جیسے آج ہمارے اندر بہت سارے رسمیں آ چکی ہیں جن کا دین سے سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے ابا و اجداد کو ایسا کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ یا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ والا احوا کہتے ہیں ہوا خواہشات کو، قوم جو قوم کی خواہشات ہیں، یعنی اس کے مقابلے کے اندر دین جو اللہ نے بھیجا اس کے علاوہ اگر اپنی من چاہی خواہشات کو، فرمایا قد ضلوا من قبل، تحقیق گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، وضلوا کثیرا، اور وہ بہت گمراہی کے اندر چلے گئے، وضلوا عن سواء السبیل، اور جو سیدھا رستہ ہے اس سے بھٹک گئے، پھسل گئے۔ اللہ جل شانہ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو سب کے ہاتھ کے اندر خیر برکت کا ذریعہ بنا دے، کہ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے حق کے اندر جو چیزیں بہتر ہیں ہم جس سے مانگ نہیں پا رہے، ہمیں وہ بن مانگے نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں زندہ رکھو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك